ایک ایسا نبی جس کی موت کے بعد یہودیوں پر سب سے بڑا عذاب آیا، ایسا نبی جسے اللہ نے قرآن میں اپنی روح کہا ہے، جس کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب قائم ہوا، ایک ایسا نبی جسے ایسے معجزے دیے گئے تھے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، ایسا نبی جسے آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا اور ایک ایسا خاص وقت دوبارہ اس دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے۔ اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آخر کس طرح اس انسان کو جو لوگوں کو توحید سکھانے آیا تھا اسی کو خدا بنا دیا گیا اور کسی طرح بائبل کو چینج کر دیا گیا؟ چلیے جانتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، ان کے اسکالرز کرپٹ ہو چکے تھے، انہوں نے کتابیں بدل دی تھی اور دنیاوی فائدے کے لیے دین بیچ رہے تھے، انہوں نے پورے دین کو ہی اپنے مطابق بدل دیا تھا۔ اوپر سے اس وقت فلسطین پر رومن ایمپائر کی حکومت تھی جو کہ یہودیوں پر بہت ظلم کرتی تھی، وہ ان سے بھاری ٹیکس لیتے تھے، ان کی سب کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ لیکن ان کی کتابوں میں ایک مسیحی کا آنے کا ذکر تھا جو انہیں اس ظلم سے آزاد کرے گا۔ تو اس وقت یہ یہودی اس مسیحا کا انتظار کرنے لگے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ مسیحا کسی پاورفل بادشاہ یا ایک ویریئر کی شکل میں آئے گا، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ ایک دن ایک پاک دامن نیک عورت کے گھر حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے۔ اس عورت کا نام تھا سیدہ مریم علیہ السلام، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ آپ کو بغیر شادی کیے ایک عظیم بیٹا دے گا۔ سیدہ مریم کافی حیران ہوئی اور اس کے بعد وہ لوگوں سے دور کسی ایک جگہ چلی گئی۔ تب انہیں شدید درد محسوس ہوتا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی جاتی اور کہتی کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آتی کہ غم نہ کرو، اور تبھی ان کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور جب وہ درخت کو ہلاتی تو تازہ کھجوریں گرتی جسے وہ کھاتی۔ ان سب کے بعد پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ سیدہ مریم انہیں لے کر واپس بستی میں لوگوں کے پاس چلی گئی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے انہیں بچے کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے ان پر برے الزام لگانا شروع کر دیے، ان کی پاک دامنی پر سوال اٹھنے لگے، ہر انسان ان پر چیخنے چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدہ مریم پریشان ہونے لگی، لیکن تبھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور ان کی گود میں وہ بچہ بولنے لگا۔ یہ سن کر وہاں سبھی لوگ خاموش ہو گئے، ان کے چہرے حیران اور پریشان تھے، اور اس سے سیدہ مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ وہ بچپن سے ہی ایک نیک اور سادہ شریف انسان تھے، وہ کم کھانا کھاتے تھے، سادہ کپڑے پہنتے تھے اور اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کی مدد سے انہیں زندہ کر لیتے تھے۔ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ صرف 12 سال کی عمر میں ہی وہ اس وقت کے بڑے ٹیچرز کے ساتھ ایسی ڈیبیٹس کرتے تھے کہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اللہ نے انہیں کئی معجزے دیے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو توحید سکھانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے لوگ جنہیں ان لوگوں نے بدل دیا تھا، وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ جب لوگ ان کی نبوت پر شک کرنے لگے تو وہ انہیں معجزہ دکھاتے تھے۔ وہ اندھوں اور بہروں کو اللہ کی مدد سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے اور مردوں کو اللہ کی مدد سے زندہ کر دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو یہ تک بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا تھا اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے۔ ایک بار تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا منگوا دے۔ تبھی اللہ نے ان کے لیے آسمان سے ایک شاندار دعوت اتاری اور کہا کہ اگر تم لوگ اب بھی حق سے منہ موڑو گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جب اس وقت کے پریسٹس نے یہ سب دیکھا تو وہ جان گئے کہ ان سب سے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو دولت جمع کر رکھی تھی اب وہ سب خطرے میں آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کرپشن اور منافقت لوگوں کے سامنے لانا شروع کر دیا۔ اس وقت کے لوگ گناہوں اور دنیا کی لذتوں میں پڑ چکے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہ سب چھوڑنے کا کہتے تھے، لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ کر دنیا کو چنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔
لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سب معجزے دیکھنے کے بعد بھی ان سے اور معجزوں کی ڈیمانڈ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں سے بہت غصہ ہوئے کہ ان سب معجزوں کے بعد بھی تمہارے دل حق اور تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کا یہ مسیحا ایک پاورفل بادشاہ کی صورت میں بڑی فوج لے کر آئے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرح ہی ایک عام انسان تھے، بلکہ وہ تو اور بھی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس وقت فلسطین بھی رومن امپائر کے انڈر میں تھا۔ جب رومن امپائر کے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ایک انسان لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہے اور لوگ اسے فالو کر رہے ہیں، تو یہ ان کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر کئی یہودی پریسٹس رومن امپائر کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بادشاہ کو اکسایا اور کہا یہ انسان بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک پلان بنایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تبھی انہوں نے کہا تم میں سے ایک انسان مجھے دھوکہ دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ان کے ایک صحابی کچھ پیسوں کے بدلے رومن فوجیوں کو لے آیا، اور اسی پوائنٹ پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور ایک ایسا انسان ان جیسا بنا دیا۔ بہت سے اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ وہی انسان تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کے صحابیوں میں سے تھا اور اللہ نے اسے صبر کے بدلے جنت کا وعدہ کیا، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے اس انسان کو بری طرح ٹارچر کیا، اسے بازاروں میں گھمایا، گالیاں دی اور اس کے اوپر لکڑی کا کراس لاد دیا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئی اور اسے مار دیا گیا۔ آسمان کالا ہو گیا اور ایک خطرناک زلزلہ آیا۔ یہ آنے والے عذاب کی نشانی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص وقت کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہ دجال کا مقابلہ کرنے آئیں گے جب قیامت قریب ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد صحابہ میں اختلاف ہونے لگے۔ کچھ کہتے تھے کہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، کچھ کہتے تھے کہ وہ مر چکے تھے، کچھ کہتے تھے کہ وہ واپس آئیں گے۔ ایک فرقہ انہیں نبی مانتا تھا، دوسرا انہیں شہید مانتا تھا، اور تیسرے نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس وقت تک بائبل ایک بک کی فارم میں نہیں تھی۔ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ زبانی یاد تھی۔ قرآن اور بائبل میں فرق یہ تھا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی تھی اور بائبل کی نہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں نے بائبل کو چینج کر دیا۔ 70 عیسوی میں سول آف ٹارٹس نام کا ایک آدمی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز سے نفرت کرتا تھا۔ وہ انہیں ٹارچر کرتا تھا، جیلوں میں ڈال دیتا۔ بعد میں ان سے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور اپنا نام بدل کر پول رکھ لیا ہے۔ پول نے کرسچینٹی کو بدل دیا۔ اس نے یہ مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کی یہ بنائی ہوئی کرسچینٹی گریک اور رومن لوگوں کو سمجھ میں آئی، اس لیے وہ مشہور ہو گئی۔ پول نے 27 الگ الگ ورژن سے بائبل تیار کی اور باقی سب کو جلا دیا گیا۔ پھر رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے کرسچینٹی کو آفیشیلی مذہب بنا دیا۔ اس کے بعد جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا اسے مار دیا جاتا اور اس کی بائبل جلا دی جاتی۔ اس طرح ایک ہی کرسچینٹی دنیا میں پھیلی جو پول کی کرسچینٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نجران کے کرسچن آئے اور بحث کی، پھر اللہ کے حکم سے مباہلہ ہوا، لیکن جب ان کرسچن نے نبی علی، فاطمہ، حسن، حسین کے چہرے دیکھے تو ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہودیوں کی سب سے بڑی غلطی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش تھی، کیونکہ وہ ان کے لیے آخری موقع تھا۔ پھر اللہ نے یہودیوں پر عذاب نازل کیا۔ ٹائٹس نے یروشلم کو تباہ کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو مار دیا۔ صرف ایک دیوار بچی جو آج ویسٹرن وال ہے۔ 1000 سال تک یوروپ سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، انہیں مجبوراً کرسچن بننا پڑتا تھا۔ پھر ورلڈ وار 2 میں نازیوں نے لاکھوں یہودیوں کو مار دیا۔ اس کے بعد کرسچن نے یہودی راجیہ کے لیے سپورٹ بڑھایا اور آخرکار اسرائیل بنا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اور تمہاری ماں اللہ کے سوا معبود ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، جب میں ان کے درمیان تھا میں گواہ تھا، اب تو گواہ ہے۔